السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کتاب العلم میں یہ باب بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی ھذا باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس۔ مبتدا محذوف ہے، معنی یہ ہے، یہ بیان ہے، یہ باب ہے اس شخص کا جو فتویٰ کا جواب دے یا مستفتی کا جواب دے۔ فتیہ کا معنی مسئلہ شرعی بیان کرنا، یہ فتیہ ہوتا ہے، چاہے تحریراً ہو یا تقریراً ہو۔ لیکن یہاں پر فتیہ کا جواب دینے کا مطلب یہ ہوا کہ مستفتی اگر سوال کرے تو سوال کرنے کا جواب دینا، یہ مراد ہوا۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو مستفتی کا جواب، پوچھنے والے کا جواب بے اشارت الید والراس، اپنے ہاتھ کے اشارے سے دے دے یا سر کے اشارے سے دے دے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس باب کو ما قبل کے باب کے بعد باندھا۔ دونوں بابوں میں مناسبت یہ ہے کہ ما قبل میں جو باب تھا اس میں بھی یہی تھا کہ فتویٰ مستفتی کے سوال کا جواب دینا کسی جگہ پر بھی ہو، چاہے کسی جانور کی پیٹھ پر بیٹھا ہو یا کسی ہموار زمین میں ہو، چل رہا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ہر حالت میں جواب دینا جائز ہے۔ اب اس باب میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے جواب دینا۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس باب کو ما قبل کے باب کے بعد ذکر کیا، اور دونوں بابوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہے کیونکہ جواب دینے میں دونوں مشترک ہیں۔ یعنی مقصد ہے امام بخاری کا یہ بتانا کہ اگر کوئی مسئلہ شرعی پوچھے تو مسئلہ شرعی کے پوچھنے کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اگر موقع محل ہو پوچھنے کا، اٹھتے بیٹھتے بھی اگر موقع محل ہو پوچھنے کا، جانور کے پیٹھ پر یا کسی سواری پر سوار ہو کر ہوا ہے اور موقع ہے پوچھنے کا تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے اور مجیب اس کو جواب بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر کہیں پر مجیب کو زبان سے جواب نہیں دے رہا ہے، بلکہ یا زبان سے جواب تو دے رہا ہے لیکن مخاطب کو سمجھانے کے لیے اپنے سر اور اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر رہا ہے تاکہ وہ اشارے سے بات کو سمجھ جائے، تو سر یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی یہ جائز ہے، یہ بتانا ہے امام بخاری کا مقصود۔ اس باب کے تحت امام بخاری نے غالباً 3 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری فرماتے ہیں، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن عکرمۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ فقال الی آخر۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے
اور انہوں نے فرمایا ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے۔ قال، وہیب نے کہا حدثنا ایوب عن عکرمۃ، ہم سے حدیث بیان کی ایوب نے روایت کرتے ہوئے عکرمہ سے، اور حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ کیا کہتے ہیں یہ؟ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا گیا۔ فی حجتی، حجتی ہی سے مراد حجۃ الوداع ہے۔ رسول اللہ سئل، یہ فعل ماضی مجہول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر سوال کیا گیا، تو سائل نے سوال کیا تو فقال، تو کہا ذبحت قبل ان ارمیہ، یا رسول اللہ میں نے اپنے جانور کو قربان کر دیا رمی کرنے سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے ہی میں نے جانور کو ذبح کر دیا۔ اور کل کے سبق میں نے یہ تفصیل سے بتا دیا ہے کہ احناف کے نزدیک 3 امور بالترتیب واجب ہیں، جبکہ شوافع کے نزدیک سنت ہیں، واجب نہیں ہیں۔ شوافع انہی ما قبل میں جو حدیث گزری وہ اور یہ حدیث، انہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ایسے دیگر ائمہ کا بھی یہی قول ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے امور ثلاثہ میں، بلکہ سنت ہے۔ ہم نے کل کے سبق میں تفصیل سے بتا دیا ہے کہ امام اعظم کی کیا دلیل ہے۔ اگر تفصیلی گفتگو اس پر سننا ہے تو پچھلا سبق آپ لوگ سنیے۔ فقال ذبحت قبل ان ارمیہ، تو اس سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے رمی، یعنی رما یرمی کا معنی مارنا، پھینکنا، مجھ سے مراد ہے کنکریاں مارنا جمرہ پر، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر دیا، قالا قربانی کر دی، قالا فرمایا فأومأ بیدہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فأومأ بیدہ، اومأ یومئ ایما بابی فعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ اگر اومأ بیدہ ہی ہوگا تو اس کا معنی ہوا ہاتھ سے اشارہ کرنا، اور یا یہ ہوگا اومأ بالراس تو اس کا معنی ہوگا سر سے اشارہ کرنا۔ فأومأ بیدہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اب جا کے قربانی کر لو۔ وقال، انہی صاحب نے ایک بات اور کہی، یا کسی اور صاحب نے ایک بات اور کہی، کیا کہی؟ حلقت قبل ان اذبح، یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کر لیا ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے سر مڈوا لینا، میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کر لیا ہے۔ تو 3 امور یہی تھے نا، سب سے پہلے جمرہ کو کنکریاں مارنا، اور دوسرا امر قربانی کرنا، اور تیسرا امر حلق یعنی بال منڈوانا۔ یہ تینوں امر احناف کے نزدیک بالترتیب واجب ہیں، جبکہ شوافع اور دیگر ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ تو صاحب نے کہا کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اپنے بال منڈوا لیے، میں نے حلق کروا لیا۔ فأومأ بیدہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرماتے ہوئے کہا ولا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہی حدیث اس سے پہلے تھوڑی اور تفصیل سے گزر چکی ہے، اس سے پہلے باب میں، اس لیے ہمیں اس حدیث سے متعلق کوئی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت اور مطابقت کیسے ہوئی؟ تو یہ بات بھی تھوڑی سی ظاہر ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ یہاں پر ترجمۃ الباب اور عنوان باب جو تھا وہ یہ تھا کہ اس شخص کا جواب دینا
کسی شخص کے سوال کا جواب دینا بے اشارت الید اور بالراس، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے جواب دینا۔ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ تو مطابقت حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مطابقت بالکل ظاہر ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم نے اور امام نسائی نے کتاب الحج میں کی ہے۔ تو مطابقت بالکل ظاہر ہو گئی۔ اب ایک اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنا حنظلۃ عن سالم قال سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مکی بن ابراہیم نے، اور انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی حنظلہ نے روایت کرتے ہوئے سالم سے۔ قال، حضرت سالم کہتے ہیں سمعت ابا ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ قال، انہوں نے فرمایا یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کے اٹھانے کا مطلب ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، یعنی علماء کم ہوتے رہیں گے یا علماء کے اندر علمی صلاحیتیں کم ہوتی رہیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ علماء رہیں اور علم اٹھا لیا جائے۔ علم علماء کے سینوں سے اچانک آج ہم سوئے علم والے تھے اور صبح میں اٹھے تو علم اٹھ گیا، ہمارے دل و دماغ میں کچھ نہیں رہا، یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ علماء کی تعداد کم ہوتی رہے گی۔ جیسے کہ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو علم دین سے رغبت کم ہو گئی اور اپنے بچوں کو علم دین کی طرف بالکل توجہ نہیں دلاتے۔ یہاں تک کہ ہمارے شہروں میں پورے کئی لاکھ کی آبادی کے شہر ہیں، لیکن 10 علماء بھی شہر میں، ایسے علماء جو باصلاحیت ہوں، لائق اعتماد ہوں، ایسے 10 تو دور کی بات 2-3 علماء بھی نظر نہیں آتے۔ سرکار کا یہ فرمان صادق ہو رہا ہے، یقبض العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت غالب ہو جائے گی۔ اب جہالت کا غالب ہونا، اس کے تعلق سے میں اس سے پہلے بحث کر چکا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو اب تو جہالت کا اتنا معاملہ ہے کہ علماء نظر ہی نہیں آتے، علم بہت کم ہو گیا ہے۔ تو جہالت ظاہر ہو جائے گی، اور ہم لوگوں کی اس زمانے میں تو جہالت کا عموم اور جہالت کا غلبہ بالکل ظاہر ہے۔ ہر آدمی اپنی گلی کوچوں میں، اپنے آس پڑوس سب کی طرف نظر کر کے احساس کر سکتا ہے۔ والفتن، ایسی سرکار نے فرمایا فتنے غالب ہو جائیں گے، فتنے غالب ہو جائیں گے، بہت زیادہ فتنے ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، شریعت میں لوگ مداخلت کرنے لگیں گے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، اس زمانے میں جہالت کا عالم یہ ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مالداری کی وجہ سے علماء کا امتحان لینے لگتے ہیں۔ ایک صاحب سے مجھے خبر ملی کہ ان سے ایک صاحب نے انٹرویو کیا کہ تم یہ بتاؤ، جبکہ جو انٹرویو لینے والا تھا وہ ایک داڑھی منڈا اور ایک عام اور جاہل آدمی تھا، ایک عالم دین کا انٹرویو لے رہا تھا مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا مسجد میں امامت کرنے کے لیے، اور اس جاہل آدمی نے سوال کیا عالم دین سے، یہ بتاؤ قیامت کی نشانی کیا کیا ہیں؟ تو عالم دین نے
جواب دیا کہ قیامت کی یہی نشانی ہے کہ آپ ایک جاہل ہو کر ایک عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ مجھے یہ بات مختلف لوگوں سے یہ بات مجھے پہنچی۔ تو یہ جہالت کا عالم ہے، اور فتنوں کا تو حال یہ ہے، گھر گھر فتنے ہیں، گھر گھر آزمائشیں ہیں، کوئی کچھ ہے، یہ بھی سب فتنے اور آزمائشیں ہیں کہ ذرا سی دیر میں آدمی اپنا ایمان بدل لیتا ہے، اور ذرا سا مال آیا تو اسی مال میں گھس گیا اور دینداری کو سب پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ یہ سب فتنے ہی ہیں۔ طرح طرح کے گروہ میں لوگ مختلف گروہ میں اور گٹ بندیوں میں بٹ گئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، عقائد میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب فتنے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جہالتیں غالب ہو جائیں گی اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ وَيَكْسُرُ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا، را کے سکون کے ساتھ حرج، چھوٹی ہا سے، یکسر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومل حرج، یہ آپ نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، یہ حرج کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی۔ فقال، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا، اس طریقے سے۔ اب ہاکذا سے اشارہ کیا سرکار نے، اس طریقے سے۔ اب ظاہر بات ہے اشارہ کس سے کیا؟ تو حدیث پاک میں بیدیہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا ہاکذا، ایسے۔ اور ہاتھ سے کیسے اشارہ کیا اس کا بھی بیان کیا۔ فحرفہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو خم کر لیا۔ حرف یحرف، تحریف کا معنی ہوتا ہے خم کرنا، بدل دینا۔ فحرفہا، تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو خم کیا۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأنہ یرید القتل، شاید کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار نے اپنے ہاتھ کو خم کر کے فرمایا کہ یہ ہے حرج، یہ ہے حرج۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کو خم کر کے اور پوری جو کیفیت انہوں نے ملاحظہ کی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے قتل تھی، یعنی قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ حرج کا مطلب یہ نکلا۔ اب اس حدیث پاک کو عنوان باب سے مناسبت کیسے ہے؟ تو مناسبت اسی جملے سے ہے کہ فقال ہاکذا بیدہ، سرکار نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اور ہاتھ کو خم کر کے کہا کہ اس طریقے سے یہ ہے حرج، اور اس سے سرکار کی مراد قتل و غارت گری تھی۔ قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، اور یہ قتل و غارت گری کا بڑھ جانا ہمارے زمانے میں بالکل عام ہو گیا ہے۔ اب لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے، لوگ پیسے کی خاطر اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی لوگ قتل کر دیتے ہیں، وراثت میں کہ ان کا بینک بیلنس ہے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں، تو ان کو بھی قتل کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سے خبریں ملتی ہیں کہ آج اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، آج اس نے اپنے بیٹے کو مار دیا، اس نے اپنے باپ کو مار دیا۔ یہ قتل و غارت گری کی، اور اگر ہم فرقوں کے اعتبار سے دیکھیں، مذاہب کے اعتبار سے دیکھیں، تو آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے۔ انسان کی، انسانیت کی اب کوئی قیمت نہیں رہی ہے۔ کب کس کو موت آ جائے، کب کس کو مار دیا جائے، کب موب لنچنگ کر دی جائے، پتہ نہیں ہے۔ حالات ایسے بگڑ گئے ہیں، جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہندوستان میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت 1450 برس پہلے دیکھ رہی تھی۔ سرکار نے اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ قتل و غارت گری بہت بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پر حرج کا معنی آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ یہاں پر اصل میں حرج جو را کے سکون کے ساتھ جو لفظ ہے حرج، اس کا معنی تو فتنہ کا ہوتا ہے، اختلاط کا ہوتا ہے، آپس میں مد بھیڑ کا ہوتا ہے، یا بھیڑ بھاڑ کا ہوتا ہے، لیکن بطور مجاز یہاں پر قتل مراد ہے۔
کیونکہ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے قیلا ومل حرج یا رسول اللہ، کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو سرکار نے، ایک دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا القتل، حرج کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ تو یہاں پر قتل پر حرج کا اطلاق یہ مجازن ہے، ورنہ تو حرج کا حقیقی معنی اختلاط اور بھیڑ بھاڑ اور فتنہ وغیرہ کا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق کے غیب کی خبر کے مطابق اس زمانے میں اس علامت کا ظہور ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو یہ غیب داں پیغمبر اسلام کی خبر ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کی، اس سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاتھ یا سر سے اشارہ کر کے کسی مسئلے کا جواب دینا یہ درست ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بات ہمارا سائل ایک بار میں نہ سمجھ پایا، طالب علم ایک بار میں بات کو نہ سمجھ پایا، اور وہ دوبارہ سے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ سے پوچھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا دوبارہ سے جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فی نفسی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بھی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ گمراہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب مان لیا جائے، علم غیب مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ غیب تو اللہ کا خاصہ ہے۔ تو ان لوگوں کو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو غیب ہے وہ علم وہ غیب ذاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیب ہے وہ غیب عطائی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب جب ہم نے عطائی مان لیا تو اس میں کوئی شرک کی بات ہی نہیں ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے۔ اچھا، ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی قیل یا رسول اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ جب صحابی یا رسول اللہ کہہ کر پکارے اور ہمارے زمانے کے وہابی کہیں کہ یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے، ندا بے یا رسول اللہ کے ذریعے سے ندا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ صحابی کے قول کو ماننا ہے یا کسی وہابی کے قول کو ماننا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمۃ عن اسماء قالت اتیت عائشۃ وہی تصلی فقلت۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں اس باب کے تحت۔ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا وہیب، ہم سے حدیث بیان کی وہیب نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے روایت کرتے ہوئے عن فاطمہ، حضرت فاطمہ سے، اور وہ روایت کرتی ہیں عن اسماء، حضرت اسماء سے، اسماء بنت ابی بکر سے۔ قالت، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں اتیت عائشۃ، میں عائشہ کے پاس آئی، کیونکہ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بہن ہیں، تو فرماتی ہیں اتیت عائشۃ، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، وہی تصلی، جب میں آئی تو دیکھا
کہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا ما شأن الناس، لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے، کیا بات ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھ رہی تھی نا، آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اشارہ یہ فعل قلیل ہے، جب فعل قلیل ہو تو نماز کے لیے وہ مفسد نہیں ہوگا، اس لیے یا یہ کہا جائے کہ اشارہ سے کوئی ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، اور نماز میں ایسا اشارہ کرنا کہ جس سے کوئی معنی مفہوم ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہو جس وقت نماز میں فعل کثیر یہ مفسد صلاۃ نہ ہو، اور نماز میں قوموا للہ قانتین جو آیت کریمہ ہے اس کے نزول سے پہلے کا یہ واقعہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، اس لیے اس وقت میں اشارہ کرنا یا کلام کرنا یہ جائز ہو، تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کر دیا آسمان کی طرف۔ یہی جملہ جو ہے یہی محل استشہاد ہے، اسی جملے کی بنا پر اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت اور مطابقت حاصل ہے۔ بہرحال فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ فاذا الناس قیام، کیونکہ لوگ جو تھے وہ بھی قیام میں تھے، حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی تھیں اور دوسرے لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ یہ نماز ظہر یا نماز عصر وغیرہ کا تو وقت نہیں تھا، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، اسی لیے حضرت اسما کو تعجب بھی ہوا کہ یہ نماز سب لوگ پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ بتانا چاہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، سورج کو گہن لگا ہوا ہے، ان الکسوف والخسوف من شعائر اللہ، سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو چاند گہن سورج گہن کی طرف حضرت عائشہ نے ان کی توجہ دلائی اشارہ کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فقالت، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، حضرت اسما نے کہا سبحان اللہ۔ قلت آیۃ فاشارت براسها، تو حضرت اسما کہتی ہیں میں نے کہا آیۃ، یہ نشانی ہے، یعنی سورج گہن جو ہے یہ نشانی ہے، تو نشانی کہا کہ یہ نشانی ہے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، سورج گہن بتایا، تو لوگ نمازوں میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ۔ یہاں پر جو سبحان اللہ جو ہے فقالت، قالت کا فاعل ہے حضرت عائشہ، فقالت سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ۔ پھر حضرت اسما نے کہا، قلتوں سے حضرت اسما مراد ہیں، یعنی میں نے کہا، یعنی حضرت اسما نے کہا کہ کیا کوئی نشانی ہے؟ نشانی کا مطلب ہے یہاں پر ہے قیامت یا عذاب، یعنی کیا یہ آسمان میں جو سورج گہن ہوا ہے یہ کیا کسی عذاب کی یا قیامت کی نشانی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں، اور فرمایا فاشارت برأسها، تو حضرت عائشہ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، اے نعم، ہاں، یہ اشارہ کیا، یہ کہ یہ ایک نشانی ہے۔ فقمت، تو حضرت اسما کہتی ہیں میں بھی کھڑی ہو گئی، یعنی میں بھی نماز پڑھنے لگی، حتی علانی الغشی، چونکہ بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے حضرت اسما پر غشی طاری ہو گئی، حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اور اتنی غشی طاری نہیں ہوئی
کہ جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی، جس سے اور اتنی غشی جس سے بے ہوشی نہ ہو، ایسی غشی مفسد صلاۃ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتی ہیں حتی علانی الغشی، یہاں تک کہ گرمی کے مارے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، فجعلت اصب علی راسی الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ لوگ زیادہ گرمی لگتی ہے تو سر پر پانی ڈالنے لگتے ہیں، تو حضرت اسما بھی اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ستائش کی۔ واثنى علیہ، اثنا یثنی، اثنا علی کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تعریف کی اللہ کے رسول نے اللہ کی، ثم قال، پھر فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا، سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی چیز نہیں ہے، لم اکن اریتہ، جو چیز مجھے نہیں دکھائی گئی ہو، الا رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر یہ کہ میں نے اب وہ چیز اسی جگہ میں دیکھ لی ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کریے، سرکار نے فرمایا ما من شیء، ما نافیہ ہے، من شیء، شیء یہ نکرہ ہے، نکرہ تحت نفی جب واقع ہوتا ہے تو آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا کہ نکرہ تحت نفی جب واقع ہوتا ہے تو عموم کا افادہ کرتا ہے۔ تو اب معنی ہوگا ما من شیء، کوئی بھی چیز نہیں جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، الا رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر یہ کہ اب وہی نہ دکھائی جانے والی چیز مجھے اس جگہ میں دکھا دی گئی۔ اس کا مطلب اب سرکار کو ہر چیز دکھا دی گئی۔ جب سرکار کو ہر چیز دکھا دی گئی، یہی تو غیب ہے کہ اب سرکار ہر چیز کی خبر دیں گے اللہ کے بتانے سے، یہی تو غیب ہے۔ وہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ وغیرہ یہ میں نے سب کی خبریں دے دی، یعنی یہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دینا شروع کی، تو آفرینش آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری خبریں دے دی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے، وہ سب خبریں، وہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں پر بھی سرکار نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو میں نے نہیں دیکھا، الا رأیتہ فی مقامی ھذا، مگر میں نے اس کو اس جگہ میں اپنی دیکھ لیا، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں جنت و دوزخ پیدا نہیں ہوئی ہیں ابھی۔ ہماری دلیل یہی حدیث ہے، اور ہماری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی یعنی حوا دونوں جنت میں رہو، پھر جنت میں رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم درخت کے قریب گئے، گندم لے لیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اب اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جاؤ زمین میں جا کر ایک وقت تک تمہارے لیے وہاں پر متاع و سامان ہے، وہاں پر زندگی گزارو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت سے اتارے بھی گئے، یہ جنت ہی اگر نہیں ہوتی تو پھر جنت میں تھے کیسے؟ قرآن جو کہ قطعی ثبوت ہے اور اس معنی میں قطعی دلالت بھی ہے، اس لیے قرآن کی آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں جنت و دوزخ پیدا نہیں کی گئی ہیں، وہ بروز قیامت پیدا کی جائیں گی۔ بہرحال فَأَوْحَى إِلَيَّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی دیکھی، فَأُوحِيَ إِلَيَّ، تو میری طرف وحی کی گئی، کیا؟ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، یہ وحی کی گئی اے لوگو
تم کو تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا، تفتنون فی قبورکم، تم کو تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا۔ مثلا، تو اب یہاں پر شک ہے حضرت اسما کو کہ سرکار نے مثلا کہا او قریباً کہا، بہرحال معال دونوں کا ایک ہے۔ تم کو تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا مسیح دجال کے فتنے کی طرح، یا قریبا من فتنۃ المسیح الدجال، یا مسیح دجال کے فتنے کے قریب قریب تم کو آزمایا جائے گا۔ لا ادری ایو ذالک قالت اسما، فرماتے ہیں کہ ہشام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسما نے مثلا کہا یا قریباً کہا، بہرحال دونوں میں سے کیا کہا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی کہ تم کو تمہاری قبروں میں آزمایا جائے گا مثلا من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے کے مثل، یا قریباً فرمایا کہ قریباً من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے قریب قریب، قریب کا معنی وہی مثل ہی ہے۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، آزمایا جائے گا، اس سے پتہ چلا کہ قبروں میں سوال منکر نکیر ہوں گے۔ قبروں میں آزمانے سے مراد وہی سوال منکر نکیر ہوں گے۔ اب وہی آزمائش اور آزمانے کی توضیح ہے آگے۔ یقال کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اور اس آدمی سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے۔ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے، تم کیا جانتے ہو؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو جو مومن ہوگا نا، تو اب یہاں پر بھی شک راوی ہے کہ مومن سرکار نے فرمایا یا موقن فرمایا، لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہے۔ مومن یعنی ایمان والا، یا موقن یا ایقان والا یعنی یقین رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول میں، وہ بھی مومن ہی کے معنی میں ہے۔ تو سرکار نے مومن فرمایا یا موقن فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا رہا مومن یا موقن، لا ادری ایہما۔ یہاں پر یہ راوی فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کیا فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اسما نے دونوں میں سے کیا کہا مجھے معلوم نہیں۔ فیقول ہوا محمد، رہا مومن تو وہ کہے گا ہوا محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، جاءنا بالبینات، بہت سارے معجزات اور دلائل ہمارے پاس لے کر آئے، والہدی، اور ہدایت لے کر آئے، فعجب نہ ہو، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر لبیک کہا، واتبعناہ، اور ہم نے ان کی پیروی کی، ہما محمد ثلاثہ، اور وہ مومن کہے گا یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، یہ محمد ہے، 3 بار کہے گا۔ فیقال، تو ایسے بندے سے کہا جائے گا نم صالحا، خوب سکون سے سو، نیک و فرما بردار بن کر سو، ہے نا، خوب سو۔ قد علمنا ان کنت لموقنا بہ، ہمیں تو معلوم ہے کہ تم ان پر یقین رکھنے والے تھے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، رہا منافق، تو یہاں پر بھی شک کے راوی ہے کہ منافق کہا اول مرتاب یا مرتاب کہا۔ منافق کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، مرتاب یہ ارتاب و ارتیاب سے بنا ہے، اس کا معنی شک کرنے والا۔ تو منافق کہا یا مرتاب کہا، اس میں شک ہے۔ مرتاب کا مطلب شک کرنے والا ہے، یعنی جس کو رسالت، توحید وغیرہ اور کتاب اللہ میں شک رہا، وہ بھی کافر ہے۔ تو سرکار یہاں پر مومن کہا یا مرتاب کہا، دونوں میں شک ہے۔ لا ادری ایو ذالک قالت اسما، مجھے راوی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے دونوں میں سے کون سا لفظ حضرت اسما نے کہا۔ تو سرکار نے فرمایا امل مرتاب یا امل منافق، رہا منافق یا کافر،
فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، تو یہاں پر سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر مرتاب کے بجائے سرکار نے منافق فرمایا، کیونکہ منافقین کی یہ عادت تھی کہ مسلمان کے سامنے مسلمانوں جیسی باتیں کرنا، اور یہاں پر یہ شخص یہی کہے گا، فیقول کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، سمعت الناس، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کچھ ہے، فقلتہ، تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، لیکن میں حقیقت نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے نا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ما قبل میں سرکار نے منافق کہا یا حضرت اسما نے منافق کہا۔ تو یہ حدیث پاک کی، اچھا اس حدیث پاک میں فاطمہ کا ذکر ہوا، تو یہاں پر جو فاطمہ ہیں وہ فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ فاطمہ نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر فاطمہ سے مراد فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کے ایک صاحبزادے عروہ ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت ہشام ہیں، اور دوسرے صاحبزادے منذر ہیں، ان کی بیٹی فاطمہ ہیں۔ یہ حضرت ہشام کا نکاح اپنی چچا زاد بہن فاطمہ سے ہوا، فاطمہ بنت منذر اپنی دادی اسما، یہ جو اسما ہے نا، اسما بنت ابی بکر، یہ اسما حضرت فاطمہ جو ہیں ان کی دادی ہیں۔ تو فاطمہ بنت منذر اپنی دادی اسما سے روایت کرتی ہیں، اور ان سے ان کے شوہر ہشام اور محمد ابن اسحاق نے روایت کی ہے۔ یہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ اور اسما بنت ابی بکر کا ذکر آیا، یہ اسما بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر یہ حضرت زبیر ابن عوام کی اہلیہ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی بکر صدیق ان کے سگے بھائی ہیں، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق ان کے باپ شریک بہن بھائی ہیں۔ یعنی حضرت اسما بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک ماں کی بیٹی، ماں کی بہنیں، ایک ماں کی اولادیں نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تو دونوں اولادیں ہیں، لیکن حضرت اسما کی ماں اور ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اور ہیں۔ تو دونوں کی ماں الگ الگ ہیں، تو یا یہ کہو کہ سوتیلی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے۔ یہ تھوڑی سی ہمیں توضیح کرنے کی ضرورت تھی، وہ ہم نے توضیح کر دی۔